السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، آپ حضرات کو ہمارے چینل کے اس پروگرام میں جو قربانی کے حوالے سے چل رہا ہے خوش آمدید۔ آج کے پروگرام میں جو پہلا سوال ہے وہ یہ ہے کہ گزشتہ سالوں میں کسی آدمی پر قربانی واجب تھی اور اس کی ادائیگی اس نے نہیں کی، تو اب وہ کیسے اس کی ادائیگی کرے، اس بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ اولاً تو دیکھا یہ جائے گا کہ جب اس پر قربانی واجب ہوئی ہے تو اس کو اسی وقت ادا کرنی چاہیے جب اس پر واجب ہوئی ہے، کہ جب اس نے اس وجوب کو ادا نہ کیا تو وہ کیا ہے۔ اس کے بارے میں اصل میں یہ ہے کہ قربانی کرے یا پیسے کہیں اور دے دے، کہ وہ صدقہ فقیر کو دے دے، مسجد میں دے دے، مدرسے میں دے دے۔ تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ جب واجب ہوئی ہے قربانی اس وقت وجوب کو ادا کرے، قربانی جو ہے وہ کرے اور پیسے نہ دے۔ پیسے دینا یہ ناجائز ہے، نہ مدرسے میں، نہ مسجد میں، نہ فقیر میں۔ دوسری صورت اس کی یہ بنتی ہے کہ گزشتہ سالوں میں اس پر قربانی واجب ہوتی رہی اور وہ اس کو ادا نہیں کر سکا، تو اب اس کے جو پیسے ہیں وہ پیسے اب وہ فقیر کو دے گا، جو فقیر کو دے گا، اور وہ صدقہ کرے گا، نہ مسجد میں دے گا نہ مدرسے میں دے گا۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ نابالغ بچے کی قربانی اس کے مال سے اگر کی جائے تو جائز ہے یا نہیں؟ جی، اس کے بارے میں فقہاء نے یہ فرمایا ہے کہ جو بچے کا مال ہوتا ہے اس مال پر نہ تو قربانی واجب ہوگی نہ زکوٰۃ اس پہ واجب ہوگی۔ اس کے مال سے جو اس کا ولی ہوگا وہ قربانی بھی نہیں کر سکتا، نہ وہ زکوٰۃ اس کے مال سے ادا کر سکتا ہے۔ ہاں، اس کے مال سے صدقہ فطر وہ ادا کرے گا، اور اس بچے کی جتنے بھی بچے ہیں یا ایک ہے زیادہ ہیں نابالغ ہیں ان کی ضروریات میں ان کو خرچ کرے گا۔ دوسرا سوال یہ ہے، تیسرا سوال، کہ کفایت شعاری یعنی اعتدال کے ساتھ خرچے جو ہیں وہ صرف ضروریات کو مناسب طریقے سے اگر کوئی آدمی پورا کر کے اپنی تنخواہ استعمال کرے، اور تنخواہ اس طور پر استعمال کرنے سے اگر اتنے پیسے بچ جائیں کہ وہ قربانی کر سکتا ہو، تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ کیا اس پر قربانی واجب ہے یا قربانی اس کے لیے کرنا ٹھیک ہے یا نہیں؟ اس مسئلے کی دو صورتیں بنتی ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ اس آدمی کی تنخواہ اتنی ہے کہ اپنے گھر کی کفایت کرنے کے باوجود اس کے پاس اتنی رقم بچ جاتی ہے کہ وہ صاحب نصاب ہو جاتا ہے۔ تو جب وہ صاحب نصاب ہو گیا تو قربانی واجب ہے، تو اب اس پہ کرنا ضروری ہے۔ دوسری صورت اس کی یہ ہے کہ اس کی تنخواہ زیادہ ہے لیکن گھر کے اخراجات بھی زیادہ ہیں۔ اب اگر وہ کفایت کر کے اس میں سے کچھ پیسے بچا کر، اپنی تنخواہ میں سے صاحب نصاب نہیں ہوا، اس میں سے کچھ پیسے بچا کر وہ قربانی کا جانور لیتا ہے اور قربانی کرتا ہے، تو یہ بھی اس کے لیے جائز ہے۔ یہ بھی واجب نہیں ہے، جائز ہے۔ ہاں، جائز ہے۔ چوتھا سوال یہ ہے کہ ایک آدمی فوت ہو گیا، یعنی مرحومین کی طرف سے آدمی قربانی کیسے کرے اور اس کے گوشت کا مصرف کیا ہوگا، اس کو کیسے تقسیم کرے؟ کل بھی اس کے بارے میں مسئلہ آیا تھا لیکن وہ تھوڑا مختلف تھا، لیکن آج مسئلہ یہ ہے کہ مرحومین اگر والدین ہیں ان کی طرف سے قربانی کر رہا ہے تو ان کی قربانی کے لیے صرف نیت کی ضرورت ہے، کہ ان کے لیے نیت کرے اور الگ سے قربانی لے اور اس میں ان کے لیے نیت کر لے اور ان کو وہ اجر و ثواب پہنچتا رہے گا۔ باقی جو گوشت کا سوال ہے کہ گوشت کو تقسیم کرنے کا کیا طریقہ ہوگا، کوئی طریقہ نہیں ہے اس میں الگ کوئی خاص طریقہ ہو کہ اس خاص طریقے پہ اس کی قربانی کا گوشت تقسیم کیا جائے گا۔ تو یہ ایسے ہی ہے جیسے باقی گوشت ہوتا ہے، اس کا بھی یہی حکم ہے۔ جیسے عام طور پہ قربانی کا گوشت کے 3 حصے کرو یا سارا ضروریات جتنی ہیں وہ استعمال کریں اس میں، ایسے ہی؟ جی جی، یوں ہی۔ نمبر 5 سوال یہ ہے، اگر کوئی آدمی زکوٰۃ اس پر واجب ہے اور وہ زکوٰۃ ادا نہیں کر رہا، باوجود واجب ہونے کے زکوٰۃ نہیں دیتا لیکن قربانی کے موقع پہ قربانی کرتا ہے، تو کیا اس کی قربانی ہو جائے گی؟ دیکھیں، اس کے بارے میں فقہاء نے یہ فرمایا ہے، قربانی کا واجب ہونا ایک الگ امر ہے اللہ کی طرف سے، اور زکوٰۃ کا جب وقت آ جائے اس کو ادا کرنے کا ایک الگ امر ہے اللہ کی طرف سے۔
الگ حکم ہے۔ تو اگر زکوٰۃ اس نے ادا نہیں کی تو ایک جگہ وہ گناہ گار ہوا ہے، اگر وہ قربانی بھی نہیں کرے گا تو 2 جگہ گناہ گار ہوگا۔ تو اگر اس نے زکوٰۃ ادا نہیں کی تو اگر وہ قربانی کرتا ہے تو اس کو قربانی بھی ہوگی، اس کو ثواب بھی ملے گا۔ ہاں، اس نے زکوٰۃ نہیں دی، اس کا وبال اس پہ الگ سے ہوگا، کیونکہ وہ اس نے الگ حکم توڑا اللہ تعالیٰ کا۔ تو اس وجہ سے اگر اس نے زکوٰۃ ادا نہیں کی، صرف قربانی کرتا ہے تو اس کی قربانی بھی ہوگی اور اس کو ثواب بھی ملے گا۔ نمبر 6 سوال اور آخری سوال یہ ہے کہ قربانی کرنے کے بجائے اگر آدمی پیسہ صدقہ کر دے تو کیا قربانی کا اسے اجر ملے گا؟ جیسا کہ آج کل عام طور پر یہی ذہن بنایا جاتا ہے، لبرل طبقہ ہو یا دوسرا، تو وہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں کی ذہن سازی کی جائے کہ زکوٰۃ تو نہیں، قربانی کا جو پیسہ ہے آپ جانور ذبح کرو گے، خون بہاؤ گے، پھر جانور کا گوشت جو ہے وہ خود کھا پی لو گے، تو اس سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ آپ بیواؤں کو دیں، آپ یتیموں کو دیں، آپ ٹرسٹ میں جمع کروا دیں۔ اسی طرح کوئی عورت ہے، کوئی لڑکیاں ہیں جن کی شادی نہیں ہو رہی یا ان کو جہیز کی ضرورت ہے تو ادھر دے دیں، تو اس مصرف میں لگا دیں، یہ زیادہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ قربانی کی جائے۔ تو اس کے بارے میں کہ اگر کوئی ایسا کر لیتا ہے کہ قربانی نہیں کرتا اور پیسے دے دیتا ہے، صدقہ کر دیتا ہے، تو اس کی قربانی ہو جائے گی؟ جی، اس کے بارے میں یہ ہے کہ اگر وہ قربانی نہیں کرتا اور وہ قربانی کے پیسے اٹھا کے کسی اور کو دے دیتا ہے، جیسا کہ آپ نے ابھی بیان کیا ہے کہ معاشرے میں آج کل چل رہا ہے کہ قربانی کی آڑ میں آ کے کیا کرتے ہیں، لوگوں کو دوسری طرف لے کے جاتے ہیں کہ اس بیوہ ہے، پیسے اس کو دے دو، گائے کا بھی تو خون بہانا ہے، یا کہیں اور دے دو۔ تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ قربانی واجب ہوئی ہے الگ سے، اس کو ادا بھی الگ سے کرنا ہے۔ ہاں، اگر آپ کو شوق ہے تو پورا سال ہے اس کے لیے، آپ اس کے پیسے جو ہیں وہ پورا سال جو ہے وہ آپ تقسیم کر سکتے ہیں لوگوں میں۔ اگر اس نے قربانی کے پیسے اٹھا کے کسی اور کو دے دیے تو اس کو نہ قربانی کا ثواب ملے گا اور اس کا الگ سے گناہ ہوگا، کیونکہ اس پہ وجوب تھا اور اس نے وجوب کی ادائیگی نہیں کی۔ جزاک اللہ خیر و احسن الجزا، بہت شکریہ۔ انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ ہم دوبارہ ملاقات کریں گے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ چینل کی جو بھی ویڈیو آئے اس کو دیکھیں، سنیں، تاکہ ہمیں اور آپ کو اجر بھی ملے، اور اس کو سبسکرائب کریں، لائک کریں۔